نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر الانبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة الذنوب ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کے بآواز بلند آقا کریم نے بارگاہ مقدس کے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ ہن تسی بولنا ہے تے میں بولنا ہے، کیونکہ میں جس طرح تسی پابند ہو میں بھی پابند کیتا گیا تو میں فون کال تے ہی حاضر ہویا، ورنہ بحمدی تعالیٰ انج میرے دوست جان دے میں ٹائم نہیں دیندا۔ اے اللہ رسول دا کرم ہے، اے صحت میری تھوڑی جی لیکن سائیاں دا کرم ہے، صبح شام میری یہی ڈیوٹی تقریراں کرنیاں محفل دے اندر۔ اے سارے میرے دوست جان دے، لیاقت صاحب بڑے خاص میرے بھائی ہے، بھائیاں دی طرح ہے، انہاں حکم کیتا تے میں حاضر ہو گیا تے انشاءاللہ پیر صاحب کی بلا دی آمد تک تسی تے میں اسی انشاءاللہ پابند ہاں۔ تو 3 بجے دا انہاں دا وعدہ ہے، جس طرح میں دسیا کہ انشاءاللہ اس انہاں دی آمد تک انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ آپ حضرات نو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال میں جناب نو آگاہ کر سکاں۔ فی الوقت اتنی گزارش ہے جتنے حضرات بیٹھے سب احباب آپ فضل بلند آقا کریم دی بارگاہ دے اندر درود پاک دا نذرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلاۃ انتہائی واجب الاحترام رونق بزم شہنشاہ نقابت میرے دیرینہ کرم فرما عزت مآب بھائی محمد عمران قادری صاحب، ثنا خان مصطفیٰ حافظ قاری صابر علی اتاری صاحب، شہنشاہ نقابت قاری لیاقت علی سلطانی صاحب، آپ دے حکم دے بندہ نچیز حاضر ہے۔ اج دی خوبصورت روح پرور محفل پاک بسلسلہ اصال ثواب مار محمد ادیب صاحب، آپ دے اصال ثواب واسطے مار محمد ادیب صاحب دے والد صاحب دے اصال ثواب واسطے غلام شبیر صاحب دے اصال ثواب واسطے اس بزم پاک دا انعقاد کیتا گیا۔ اللہ کریم جناب سیدہ پاک مخدوم کونین حضور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی مقدس چادر تطہیر دا صدقہ میرا مالک انہاں بزرگاں دی کامل بخشی فرمائے، اور انہاں دی بخشی فرما کہ میرا مالک انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ گزارش یہ ہے ہر خطیب دا اپنا اپنا طرز کلام ہوندہ ہے، ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے، تو میں کوئی خطیب یا عالم بن کے حاضر نہیں، ایز اے طالب علم میں حاضر ہاں۔ تو انشاءاللہ میں علامہ نہیں پر میں علامہ بھی نہیں، عالم نہیں پر میں جاہل بھی نہیں، انداز بیان بات بدل دیتا ہے وگرنہ دنیا کی کوئی بات نہیں جڑی گل میں کروں گا انشاءاللہ وہ دا میں ذمہ دار ہاں۔ گزارش ہے بزرگ جی میں بیٹھے انہوں نے بالکل اجازت ہے، جڑے جوان ساتھی پیچھے بیٹھے اگر وہ تھوڑی جی مہربانی کر کے ذرا اگے آ جان گے تو انہوں دی مہربانی ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ نے استعطا فرمائے۔ مرشد علی دا فرمان ہے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ دا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو عزت دینے سے کسی کی عزت کم ہو جائے تو میرے مولا فرماتے ہیں وہ مجھ سے لے لے۔ عزت دیتے ہیں عزت نہیں گھٹ دی۔ اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے، اور میں تو کسی ہستی دا واسطہ دے وہاں تسی نہ منو تے میں بھی گناہ گار تسی بھی گناہ گار، بغیر واسطے تو یہ اگر شفقت کرو تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ، بہت مہربانی۔ جس بندے اٹھنا ہے کاری اٹھ جاوے، دوبارہ کوئی بندہ اٹھن دی مہربانی نہیں کرے گا۔ فی الوقت چونکہ میں اگر تہاڈا ماحول نہ ہویا سنن دا مزاج تہاڈا نہ ہویا تو انشاءاللہ میں تہاڈے تے خطاب مسلط نہیں کرنا،
میں تو اندھی گانے خطاب نہیں سنانا، وہ دی وجہ ہے کہ میں انشاءاللہ پورے پھپڑے دا زور لگا کے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، اور جناب نو انشاءاللہ صدقہ میرے لجپال پیر سیال دا انشاءاللہ جناب نو سرور آئے گا۔ تو میں تو زیادہ دیر ڈسٹرب نہیں کرنا، چونکہ میرے استاد گرامی فرماندے سن کہ بیٹے 100 نوافل سے 2 بہتر جس میں حضوری ہو جائے، بس 100 نالو 2 چنگے ہیں جناب جڑے قبول ہو جاویں، تے گھنٹے نالو جناب وہ 10 منٹ چنگے جڑے سر دے لگ جاویں۔ ٹھیک ہے، میں تانوں پریشان نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے کر، یا کو سبحان اللہ۔ بس توجہ رکھنا، میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، چند باتاں تساں میرے مزاج دیاں سننی ہیں، تے انشاءاللہ اس تو بعد پھر میں سر بھی لے ساں، شعر بھی پڑھ ساں، چونکہ ساڈی سنیاں دی قوم دا معیار ہے تے مولوی سرگ اور شعر شور چنگا پڑھے تے پھر وہ مولوی ہے۔ میں کوشش کراں گا کہ سامعین نو اس رستے تے بھی لے جاواں۔ فی الوقت میں چند کلمات عرض کرنا چاہنا، قرآن مقدس فرقان حمید دی چند جملے میں تلاوت کیتے، میرا رب فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والیو تسی میری بارگاہ وچ سچی توبہ کرو۔ چونکہ اسال ثواب دی محفل ہے تے میں اس ٹاپک نو لے کے چلنا چاہنا، لیکن گلاں بڑیاں مزے والے ہونگیاں، توجہ رکھنا، میں کسی دا رٹا مار کے نہیں ہے، جڑی گل میں کراں گا انشاءاللہ میں ذمہ دار ہاں۔ اللہ فرماندا ہے اے ایمان والیو تسی میری بارگاہ وچ سچی توبہ کرو۔ توبہ ایسی نہیں کہ بندہ فجر دی نماز پڑھے تے دعا کرے کہ یا اللہ میرے اگلے گناہ معاف کر دے، آج تو بعد میں کوئی گناہ نہیں کراں گا۔ بزرگاں دا معنی برکت تے جوان بندے میرے نال بول سن تے مزہ آئے گا، کیونکہ اگر فریدی دے چھکے تے بول سکدے تے نبی دے ذکر تے بھی تے بول ہی سکدے نا۔ مہربانی کرنی بزرگاں دا معنی برکت تے توجہ رکھنا۔ اللہ فرماندا اے ایمان والیو تسی میری بارگاہ وچ سچی توبہ کرو، پوری توجہ چاہنا۔ توبہ ایسی نہیں کہ بندہ فجر دی نماز پڑھے، مار برادران غور کرنا، بندہ فجر دی نماز پڑھے تے دعا کرے کہ یا اللہ میرے اگلے گناہ معاف کر دے، آج تو بعد میں کوئی گناہ نہیں کراں گا۔ زور دی نماز پڑھ کے بندہ پھر دعا کرے کہ یا اللہ اگلے دی معافی چا دے، آج تو بعد میں کوئی گناہ نہیں کراں گا۔ توجہ ہے تے پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ، توجہ رکھنا، اللہ تم سلامت رکھے، بولو گے تے مزہ آئے گا۔ رب ذوالجلال دا فرمان ہے کہ اے بندہ مومن میری بارگاہ سچی توبہ کر۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ کی تعالیٰ لے آپ فرماندے نے اے بندہ مومن جدو تو توبہ کر لوے، اس توبہ تے پھر قائم ہو جا، اس توبہ تے پھر رک جا، اس توبہ تے استقامت اختیار کر۔ بڑا تول کے جملہ کہنا چاہنا، حباب زوکار حضرت قاضی ایاز مالکی فرماندے نے اے بندہ مومن اگر تو توبہ کر لوے، اس توبہ تے پھر رک جا، اس توبہ تے پھر قائم ہو جا، اس توبہ تے ڈٹ جا۔ آپ فرماندے نے بندہ مومن تیری زندگی دا معیار پھر اے ہونا چاہیے، بندے دی آنکھ اٹھے یا حکم خدا دے مطابق اٹھے یا حکم مصطفیٰ دے مطابق اٹھے۔ مہربانی ذرا بولو ذرا سبحان اللہ، اور میرا انج دا ہی مزاج ہے تو انج ہی میں پڑھنا، مہربانی ذرا بولو سبحان اللہ۔ اللہ تو سلامت رکھ کے غور کرنا، اللہ فرماتا توبہ کرنی ہے کہ میری بارگاہ سچی توبہ کر۔ الہ العالمین اے تو پتہ چل گیا کہ توبہ کرنی ہے تو سچی کرنی ہے، لیکن یا رب ذوالجلال توبہ کرنی کی تھے، اللہ فرماتا میرے یار دی بارگاہ ٹر جا۔ اللہ دے قرآن دا 5واں پارا رب فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فرقہ وریہ دا میں سخت خلاف ہاں، لیکن اپنے عقیدے دا پرچار میں ضرور کرا گا۔ اللہ فرماندا ہے بندہ مومن اگر تو توبہ کرنی ہے میرے یار دی بارگاہ ٹر جا، اوتھے جا کے مانگ معافی۔ توجہ چاہنا، یا اللہ بیٹیاں تو دینا ہے، بیٹے تو دینا ہے، روٹی تو دینا ہے، پریشانیاں دا رد تو کر دے، لیکن پاک پروردگار جدو واری توبہ دی آئی سانو گل دے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر، سانو گل دے حسین دے نانا دی بارگاہ دے اندر۔ اللہ فرماندا ہے بندیا یہی تے تینوں دسنا چاہنا، معاف میں ہی کراں گا، پر جدوں بھی کراں گا اپنے یار دے صدقے تالو معاف۔ نعرہ تکبیر، مہربانی بولو، بڑی مہربانی، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ بہت مہربانی، بڑا ٹھڈا نعرہ میں صدقے ڈاواں، ذوق نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا میرے یار دی بارگاہ ٹر جا۔ ہن دو چیزاں بابا جی نظر آ گئی ہے، توجہ رکھنا میری گل جناب نو۔ انشاءاللہ میں جڑی تقریر کر رہے ہیں صدقہ میرے والدین دی دعاواں دا، استاداں دی دعاواں دا، انشاءاللہ این جناب نو تسبیح طرح تقریر میری سمجھ آئے گی، توجہ رکھنا۔ اللہ فرماتا توبہ کرنی ہے تے سچی توبہ تے کرنی کتے در مصطفیٰ تے، تھوڑا جا بولو، توبہ کرنی تے سچی تے کرنی کتے در مصطفیٰ تے، کتے کرنی در مہربانی، تھوڑا جا در مصطفیٰ تے، توجہ رکھنا مہربانی، جتنا بول رہے ہو یہی غنیمت ہے، آنکھو جا سبحان اللہ۔ توبہ کرنی ہے تے سچی توبہ تے کرنی کتے در مصطفیٰ تے۔ میرے کریم آقا نے مکہ چھڑیا نا، حضور مدینے ٹر گئے،
7 سال ہو گئے تو مکے وچ بارش کوئی نہ ہوئی. توجہ رکھنا اے دو چیزاں تسی ذہن رکھنی چونکہ محفل سارے ثواب دی ہے تے میں اس حوالے نال بات کراں گا. توبہ کرنی ہے تے سچی توبہ تے کرنی کتے در مصطفیٰ تے میں اے بھی پتہ ہے بھی قبر سانپ ہونے جی میں مولوی تقریرہ کر دیں وہ جی قبر میں سانپ ہوں گے منگورے ہوں گے سڈورے ہوں گے سب کچھ ہوگا لیکن غدار کی قبر میں ہوں گے محمد کے وفادار کی قبر میں نہیں ہوں گے. یہ میرا عقیدہ ہے. توجہ رکھنا توبہ کرنی تے سچی توبہ کرنی کی تے در مصطفیٰ تے در مصطفیٰ دا ویلیو سٹیٹس معیار کیا ہے. حضور مکہ چھڑیا سرکار مدینے ٹر گئے 7 سال ہو گئے مار برادران تے مکے وچ بارش کوئی نہ ہوئی. مکہ دے کافراں بلا لی میٹنگ انہاں کہ بھی 7 سال ہو گئے مکے وچ بارش کوئی نہیں ہوئی تے اگر یہ کام جاری رہا ساڈے جانور مر جاسن بچے مر جاسن کریے تے کی کریے. توجہ ہے حضرات دی ایک کری ہاتھ بلند کر کے آکھو چا سبحان اللہ. مہربانی کدی اے لیبر رکھو تے یقین کرو ایتھے جناب مدینہ مدینہ ہو جانی. توجہ رکھنا مکے دے کافر کہن لگے انہاں کیا بھی 7 سال ہو گئے بابا جی مکے وچ بارش کوئی نہیں اگر یہ کام جاری رہا ساڈے جانور مر جاسن بچے مر جاسن کریے تے کی کریے. توجہ چاہنا ایک بندہ بولے میں سارے مجمع تے راضی ہاں. مکے دے کافراں جدوں اتنی گل کیتی نا انہاں چ بابا اٹھ کے کھلو رہے اسا کہ کملے ہو تانوں کو نہیں پتا جب دا مصطفیٰ نے مکہ چھڑی تے بارش نے سانو چھڑ دی. اے گل ہے بڑی مہربانی ادھر کو ٹھڈی نے ذرا بولو سبحان اللہ مہربانی. ہو سکیا بھی جب دا مصطفیٰ نے مکہ چھڑ دیتا ہے بارش نے سانو چھڑیا او کہن لگے بابا جی یہ تو مسئلہ ہے اے دا حل کی ہر مسئلے دا حل ہوندا ہے ایکشن دا ری ایکشن ہوندا ہے عمل دا رد عمل ہوندا ہے. اگر بارش نہیں ہو رہی تو کریے کی او بابا کہن لگا اسا کہنج کرو مصطفیٰ دی بارگاہ جاؤ او ہتھاں نو چاوے گا اللہ بارش وساوے گا. اچھا جدوں مکے دے کافراں اتنی گل کیتی ہے نا بندے گل نو سنن تولن دل کرے تے جناب بولن. مکے دے کافر کہن لگے بابا جی اسوں دی بارگاہ جا کے دعا منگاویے حالانکہ اساں تے اس نبی نو کڈیاں گالیاں اساں تے اس نبی نو دتے تانے اساں تے اس نبی نو مارے پتھر. توجہ چاہنا اللہ تو سلامت رکھے غور کرنا جدوں مکے دے کافر بابے نے ایک گل کیتی نا اسا کیا بھی اون دی بارگاہ جا کے دعا منگاؤ اللہ کریم بارش دے دے گا. مکے دے کافر کہن لگے بابا اساں اس نبی نو کڈیاں گالیاں اساں اس نبی نو دتے تانے اساں اس نبی نو مارے پتھر اساں اونوں مکہ وچ نکلن تے مجبور کیتا کیا او مصطفیٰ ساڈے واسطے دعا کرے گا. اسا کیا بالکل کرے گا. کیوں اسا کیا کافرو سن لو تہاڈا کردار ہو رے آمنہ دے لال دا کردار ہو. بہت مہربانی مسکرا کیا کو سبحان اللہ. دو بندے رہ کے اللہ کرسی بول پوچھنے ایک نو سمجھ کو نہیں آ رہی تے ایک دا بولنا تے دل کو نہیں لیکن بول پوچھنے انشاءاللہ چونکہ میرے نبی دی حدیث ہے حضور فرمان دیں مومن دے بارے اچھا گمان کرو تو میں ان چنگی امید تھا تو توجہ رکھنا. مکے دے کافروں مکیوں چلے نے مدینے پہنچے گل نہیں سمجھ آ رہی سب نو سمجھ آ رہی میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے نا مہربانی بول رہا سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور دی بارگاہ پہنچے مکے دے کافر مکیوں چلے مدینے پہنچے آقا دی بارگاہ جا کے حضور دعا کرو اللہ بارش دے وے. ان سانے بندے بیٹھے ہو چاہی دا اے سی میرے آقا فرمان دے پہلے میرا کلمہ پڑھو میری نبوت منو میری شریعت منو میں جو احکامات شرعیہ لے کے آیا ان مین وان تسلیم کرو. مکے دے کافران جو سرکار دی بارگاہ ڈیمانڈ کیتی حضور نے پتہ کیوں نہیں فرمایا کیونکہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو فرمایا سونیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے پاک پیغمبر تیری بارگاہ میں جتوں بھی کوئی آوے جے سویلے آوے آگ کے جتنا منگے محبوبوں نو خالی نہیں موڑنا. بھائی عمران قادری صاحب تسی پڑھے لکھے لوگ ہو ہر بندہ میری گل نو سمجھے گا. اللہ فرماتا ہے میرے یار دی بارگاہ جیڑا بھی آوے اے پاک پیغمبر نو خالی نہیں موڑنا. تے پھر پڑھ کے ویکھو ہسٹری آف اسلام میرے جنہ در مصطفیٰ نو منیا تے پھر در مصطفیٰ تو منگیا اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے کوئی حبشے دا بلال بن گئی کوئی فارس تو آنے والا سلمان بن گیا. بہت مہربانی آخر تک سارے بولو سبحان اللہ. بس بڑا جلدی شعر بھی پڑھنے لگا لیکن گل نال ملدا جلدا توجہ رکھنا. آقا دی بارگاہ کے اندر حضور دعا کرو اللہ بارش دے وے. میرے بال دیکھنا میرے نبی نے انج کر کے ہاتھ اٹھائے سرکار نے ہاتھ مبارک داڑھی مقدسہ تے پھیرے. اگلی گل تھوڑی جی مشکل ہے لیکن جناب دی توجہ رہی تے مزہ بھی آئے گا گل دی سمجھ بھی آئے گی. آقا کریم نے فرمایا مکہ دے کافرو کتھوں آئے ہو؟ انہاں کہا جی مکے ہو. فرمایا لین کی آئے ہو؟ انہاں کہا بارش. فرمایا کھڑے کتھے ہو؟ انہاں کہا مدینے. گل تھوڑی جی مشکل ہے لیکن میرے دل کو 50-60 باری کرا تاکہ ہر بندے دی روح تک. بابا جی مہربانی. مکے دے کافروں امام الانبیاء فرماندے نے مکہ دے کافروں کتھوں آئے؟ انہاں
انہاں کیا جی مکیوں فرما آئے کی تھے انہاں کیا مدینے حضور نے فرما لین کیا انہاں کیا بارش آقا نے فرما آئے کی تو انہاں کیا مکیوں فرما کھڑے کی تھے انہاں کیا مدینے حضور نے فرما لین کیا انہاں کیا بارش توجہ چانا انہاں نو سرکار نے فرما آئے کی تو انہاں کیا مکیوں فرما کھڑے کی تھے انہاں کیا مدینے حضور نے فرما لین کیا آئے انہاں کیا بارش میرے نبی نے فرمایا تو آٹے مکے تا بارش ہو رہی ہے اے تگال نہیں تسی زہاں کر چھڑی مسکرا کیا کو سبحان اللہ بے حمدی تعالیٰ میں بے ڈھنگا خطیب نہیں میں ایسی گل نہیں کرتا جدہ مزہ نہ آوے میرے نبی نے فرمایا تو آٹے مکے دے اندر بارش ہو رہی ہے کاری لیاقت صاحب مکہ تو مدینے دا فاصلہ کنا ارے 360 کلومیٹر اس بندے دی مات ماری گئی ہے جڑا کہدا نبی کا تو پیچھے نہیں جاندا وہ جڑا کریم مصطفیٰ مکے وچ بہ کے مدینے وچ بہ کے مکے وچ ہون والی بارش دی خبر دے سکتا وہ مدینے رہ کے مارا دی محفل کیوں نہیں بیک سکتا بولی سنی مادہ پتر بولے سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بہت مہربانی کر پھر آکھو سبحان اللہ توجہ رکھنا مہربانی سمجھ آ رہی گل دی سمجھ آ رہی اٹینشن اتنے بیٹھے اللہ سلامت رکھے مہربانی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے توجہ رکھنا مہربانی بابا جی کی گل میں دسو بابا جی کی فرما رہے نہیں نہیں اے جناب اے چھڑ کے ڈاسی انشاءاللہ پریشان نہ ہو تسی میرے توجہ کرو آکھو سبحان اللہ حضور نے فرمایا تو آٹے مکے بارش ہو رہی ہے توجہ رکھنا مکے دے کافر مدینیوں چلے مکے پہنچے اگو تکیہ کی بارش جاری توجہ چاہنا جس مزاج تے میں کھڑا میں اپنے سامعین کوشش کر رہا کہ میں اتنے پہنچا سکا جس لیول تے میں بول رہا تسی دیکھ رہے میں کنوسی نہیں کر رہا بھی ہم دی تعالیٰ توجہ رکھنا میرے آقا کریم دی بارگاہ جو مکہ دے کافر مدینیوں چلے مکے پہنچے انہاں تکیہ کی لیاقت صاحب اگو بارش جاری تے بارش 1 گھنٹہ 2 3 4 5 10 20 35 40 نہیں ہفتہ بھی بارش اتوار بھی بارش سوموار بھی بارش منگل بھی بارش اللہ کرے میں مارتھاں دے ڈیرے تے آنے والے مجمع نو گل نو سمجھا سکا تے مجمع میں نو گل سن کے بیٹا سمجھ کے خطیب سمجھ کے نبی کریم دے دین دا نوکر سمجھ کے میں دعا نہ لوا سکے اباب ذوالفقار جو مکے دے کافراں نے کنڈیشن دیکھی انہاں کہ بھی ہفتہ بھی بارش اتوار بھی بارش سوموار بھی بارش منگل بھی بارش بدھ بھی بارش جمعہ رات جمعہ بارش مکہ دے کافراں موڑ میٹنگ بلا لے یا منہ تے ہاتھ رکھ لو بھی میں نہیں بولنا ایک گل جناب نو مجبور کرے گی بولن تے اباب ذوالفقار مکہ دے کافر کہنے لگے اوے کمال ہوئی پئی ہے اگے بارش اوندی نہیں تے ہن جاندی نہیں بڑی مہربانی جناب بول سکتا کہ سبحان اللہ مہربانی جناب اللہ سلامت رکھے زندہ باد کیا بات ہے تھوڑی انہاں کیا بھی بارش کمال کیتی کھڑی ہے اگے آؤندی نہیں تے ہون جاندی نہیں کریے تا کی کریے مارتھاں دے ڈیرے دھیان والے اوہ بابا پھر کھلو رہا اوسا کیا ہوئے انج کرو ان دی بارگاہ چ موڑ جاؤ او ہتھاں نو چاہے گا اللہ بارش روک دے گا مکے دے کافر پھر مکیوں چلے مدینے پہنچے گل دی سمجھ آ رہی سب نو مہربانی موڑے نہ کیا بھی چھوڑ جائی تے آپ ہی لگا رہا گل دی سمجھ نہ آوے تے بابا جی روک کے آکھ سکتے ہو میں پترا دوبارہ سے گل کر پلے کولی پہ توجہ رکھنا جدو مکے دے کافر اتنی گل کی تھی اباب ذوالفقار شاید کے اتر جائے تیرے دل میں محبت مصطفیٰ کا پیغام مکے دے کافر آقا دی بارگاہ پہنچے آقا نو کہندے نے سونیا دعا کرو اللہ بارش روک دے وے لگ پالا اگے بوکت مروا سے ہون بوڑ کے مروا مہربانی دل بولے تو پھر بولا بڑی مہربانی میں تو اندھی گانے خطاب نہیں کر رہا تسی بولنا گے تو میں بولا گا انشاءاللہ جناب بولتے رہن گے تو میں 2 گھنٹے پڑھسا لیکن غور کرنا جدو مکے دے کافرہ نے گل کی تھی میرے بار دیکھنا اے مکے دے کافر آگئے ادو میرے مصطفیٰ دی بارگاہ جبریل آگئے ماشاءاللہ چکبندی تو میرے بڑے محسن بھائی یونس بھٹی صاحب تشریف لے آئے اللہ سب دی محبت قبول فرمائے غور کرنا لیکن صاحب ادو جبریل آگئے اے مکے دے کافر آئے ادو جبریل السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام جا جبریل ہم بھی جبریل کی دیں سونے سلام لے کے پھر پیغام لے کے حضور نے فرمایا کی پیغام ہے عرض کیتی سونے اللہ لو پیغام لے کے آئے توجہ کرے نہ بھول گیا نہ تھک گیا جس لیول تے میں پہنچ کرا میں جناب نو پہنچانا چاہنا جناب جبریل کے اندر سونے اللہ والو سلام لے کے پھر پیغام لے کے آقا پیغام ہے
اسی مکہ دے کافراں نو بارش اونج بھی دے سکدے آسے اسی انہاں دی بارش اونج بھی روک سکدے آسے اللہ کرے کو بندہ رہ نہ جاوے میری گل نو سنے تولے تے پھر بولے جناب جبریل کہنے لگے سونے چہرے والے اللہ دی بارگاہ چ پیغام لے کے آیا اسی مکہ دے کافراں نو بارش اونج بھی دے سکدے آسے اسی انہاں دی بارش اونج بھی روک سکدے آسے لیکن اینے کمینے تے عقل دے گندے انہاں کہنا سی بارش آپ پہ آ گئی آپ پہ رک گئی اساں تیرے بوئے تے گھلیا بارش منگو جا کے اساں تیرے بوئے تے گھلیا بارش رکاؤ جا کے تاکہ نہ مکہ دے خطاراں نو پتہ چل جاوے می اوندا بھی یار دا صدقہ ہے می جاندا بھی یار دا بہت مہربانی کر پھر رکھو سبحان اللہ مہربانی کر پھر ذوق نہ بول چھڑو سبحان اللہ سبحان اللہ ہر بندے میں مطمئن نہیں کر سکتا او دی وجہ میرے کو دلیل ہے مرشد علی دا فرمان ہے مار برادران آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کو آپ کبھی مطمئن نہیں کر سکتے کیوں مرشد علی فرماتے ہیں یہ وہ دنیا ہے جو میٹھے امرود خرید کر اوپر نمک لگا کے کھاتی ہے اللہ ہر بندے نے میں نہیں بولا سکتا اس واسطے میری مجبوری ہے کہ میں خطیب آدمی ہے تعداد پوری چاہیے ذوق نہ بولو سبحان اللہ اچھا توجہ کرنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کی مجید تقریر شروع کی تھی اللہ فرماندہ توبہ کرنی ہے تے سچی توبہ تے کرنی کی تھے در مصطفیٰ تے در مصطفیٰ دا لیول کیے اگر مکہ دے کافر غیر ہو کے میرے آقا دی بارگاہ چامن سونا انہاں نو خالی نہیں موڑدا جڑا غیرانو خالی نہیں موڑدا او مصطفیٰ اپنے درد فقیرانو خالی کے نہیں موڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والے ہوں نبی کریم نے دیوانے ہوں خالق کے کائنات نے میرے نبی نو شان عطا فرمائی اللہ کریم نے اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا آخر تک سارے آنکھوں سبحان اللہ خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والے میری بارگاہ سچی توبہ کرنی ہے میں جڑی ہن تک گلاں کردا رہیا نا انہاں ساریاں گلاں دی سمجھ پتہ کدوں آوے گی بڑی توجہ چاہنا انہاں ساریاں گلاں دی سمجھ کدوں آئے گی انسان دا نمازی ہونا بھی ضروری ہے روزے دار ہونا بھی ضروری ہے حاجی تے زکاتی ہونا بھی ضروری ہے لیکن انہاں ساریاں گلاں دی سمجھ اودوں آئے گی جدوں مصطفیٰ دا پیار ہوئے گا نا امام الانبیاء دی محبت ہوئے گی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی بڑی سونی گل کر گئے آپ فرماندے نے مقام مصطفیٰ نو سمجھن واسطے امام الانبیاء دی عظمت نو سمجھن واسطے تیرے دل وچ مصطفیٰ دا پیار ہونا ضروری ہے حضرت جناب باہو سلطان فرماندے نے او دنیا دارا یاد رکھ لے آپ فرماندے نے تیری تسبیح پھری پر دل نو پھڑ کے چلے کٹے پر ایک جے نہ کھٹیا چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا دیکھی لانی چلیا وڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا دیکھی لانی علم نو پڑھ کے جاگ بنا دودھ جمنے کر کے سینہ ڈھریا تے ہاتھ چوکے بولو یار سبحانہ بڑی مہربانی اے بے نیازی نہ کرو دیکھ لو میں پورا پھیپڑے دا زور لگا کے نوکری کر رہا ہوں کہ تیرا حق بندہ مچل کے ذرا بول سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا ایمان والے ہو میری بارگاہ سچی توبہ کرنی ہے تے کرنی کی تھے اللہ فرماندہ در مصطفیٰ تے توبہ کرنی ہے حضرت محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے بڑی سونی گل کر گئے آپ فرماندے نے در تیرے تے نہ کھٹیا چلے کٹے پر ایک جے نہ کھٹیا دیکھی لانی علم نو پڑھ کے علم پڑھیا پر کچھ نہ کھٹیا دیکھی لانی علم نو پڑھ کے علم 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 پڑھ
او میں اڑیاں اے کرساں اے جویں وال ایارا ایک نکی جئی میں ضد کر بیٹھا آقا میں خالی نہیں جا مسکرا کے آنکھوں سبحان اللہ مکہ شہر ہے مکہ شہر گال دی سمجھ آ رہی اکے تک کوئی نہیں ہاتھ چوک کے پھر بولو سبحان اللہ مہربانی اللہ سلامت رکھے اللہ رضا خیر عطا فرمائے مطمئن مکے دا کافر ہے نا ابو کرسافہ ابو کرسافہ دی ماں بھی ٹور گئی تے باپ بھی ٹور گیا توجہ رکھنا میں جڑا شعر پڑھا گا انشاءاللہ میری گال نہ ملدا جلدا ہوئے گا توجہ فرمانا توبہ کرنی تے سچی توبہ تے کرنی کتے در مصطفیٰ تے میرے آقا دا در کتنا بے مثال ہے مکے دا کافر ہے نا ابو کرسافہ دی ماں بھی ٹور گئی تے باپ بھی ٹور گیا تے جدوں ماں باپ ٹور جاندے دل دی دنیا ویران ویڑے دیاں رونقاں ختم انسان دی زندگی نو جڑیاں بہاراں ہوندیاں نو بالکل انسان نو بالکل نامکمل نظر ہوندیاں خود دی والدین فوت ہو گئے تو اپنی ماسی نہ راندا ہے ماسی دیاں بکریاں چراندا ہے تو پتہ کی کردا ہے اے میرے وال ویکھنا جدوں سرکار مصطفیٰ کریم دے غلاموں اپنی ماسی دیاں بکریاں چراندا ہے روزانہ گھروں بکریاں لے کے نکلدا ہے بکریاں چھڑدا ہے جنگل دے اندر خود جا کے میرے آقا دی بارگاہ وچ بیٹھ جاندا ہے توجہ کرے مہربانی اللہ سلامت رکھے مکے دا کافر ہے ابو کرسافہ بکریاں چراندا ہے ماسی دیاں بکریاں گھروں لے کے چلدا ہے جنگل چھڑدا ہے خود جا کے آقا دی بارگاہ وچ بیٹھ جاندا ہے حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا رہندا ہے میرے نبی دا دیدار کردا رہندا ہے سرکار دیاں سونیاں سونیاں گلاں سندا رہندا ہے احباب ذوالوقار ایک دن ماسی کہن لگی اس آکھیا ابو کرسافہ بکریاں ذرا چنگی جگہ تے چرایا کر اسی انہاں دا دودھ چو کے گھر دا نظام چلانے ہیں تے دودھ بیچنے ہیں تے تاں ہی سارا کچھ ہوے گا پیداوار ودے گی تے تاں سسٹم چلے گا تے بکریاں چنگی جگہ تے چرائیاں کرتے مڑ پرائیاں گلاں جناب سننیاں بڑیاں مشکل ہوندیاں نے تے اس دور وچ پھر معاشرہ سکے برا دی گل برداشت نہیں ہوندی احباب ذوالوقار جدوں مکے دے کافر ابو کرسافہ نے خالاں دی گل سنی نا حسب عادت بکریاں لئیاں نال جنگل چھڑیاں آقا دی بارگاہ وچ بیٹھ گیا اگلی گل میں ہولی کرنی ہے جناب دی پوری میرے تک پہنچے حضور دی بارگاہ ابو کرسافہ بیٹھا ہے بڑا پریشان ہے میرے نبی نے ویکھیا ابو کرسافہ دا چہرہ بدلیا طبیعت وچ بے قراری کیونکہ میرا نبی تے دل دیاں گلاں جاندا سی نا حضور نے فرمایا ابو کرسافہ اج بڑا پریشان ہے خیر ہے انہیں رات والی ساری گل سنا دیتی میرے وال ویکھنا مہربانی سرکار نے جدوں ساری گل دی سن لئی نا انہیں اپنی داستان اپنی مشکلات حضور دی بارگاہ پیش کیتیاں آقا لجپال تاجدار ختم نبوت دی نے او دے گلاں سنیاں تے میرے نبی نے فرمایا بس اتنی ساری گل ہے تو جاندا نہیں نا بھی ہے تے او نبی جڑا پتھراں نو اشارہ کرے تے حضور دی بارگاہ وچ پتھر چل کے ہوندے میرے آقا نے فرمایا جا بکریاں لے کے میری بارگاہ چا ابو کرسافہ اپنی بکریاں لے کے آقا دی بارگاہ چا حاضر ہویا میرے نبی نے اپنا نبوت والا ید اللہ والا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ حرما والا دست قدرت دست مبارک میرے مصطفیٰ نے ابو کرسافہ دی بکریاں دے جسم تے لگا دیتا احباب ذوالوقار بکریاں دے تھنا تے ہاتھ لگایا اونا بکریاں دا دودھ بھی واپس آ گیا اونا دی طاقت واپس آ گئی اور ایک بکری دوسری تیسری ساریاں بکریاں نو میرے مصطفیٰ کریم نے ہاتھ پھیریا بس دست مصطفیٰ پھیرن دی دیر سی احباب ذوالوقار بکریاں دا دودھ اونا دی طاقت واپس آ گئی ابو کرسافہ تازہ دم بکریاں لے کے اپنی خالہ دے گھر پہنچیا وہ دی خالہ کہنے لگے ابو کرسافہ جتنے بکریاں آج لے کے گئے وہ تے روز لے کے جایا تیری مرضی ہے نا بولا کو سبحان اللہ ابو کرسافہ دی خالہ کہنے لگی سن جتنے بکری آج لے کے گئے اوتے روز لے کے جایا کر جتنے بکری آج لے کے گئے اوتے روز لے کے جایا کر او دی خالہ کہنے لگی ابو کرسافہ جتنے بکری آج لے کے گئے اوتے روز لے کے جایا کر او کہنے لگا خالہ اے کسے خوراک دا کمال نہیں اے کسے چارے دا کمال نہیں اے جو بھی کمال ہے آمنہ دے لال دے ہتھوں دا کمال آخر تک سارے کو سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بڑی مہربانی مسکرا کیا کو سبحان اللہ جڑے بندے راضی بیٹھے نے ہاتھ بلند کر کے فرماؤ ذرا سبحان اللہ توجہ فرمانا خالہ کہنے لگی اے مصطفیٰ دیاں ہتھاں دا کمال ہے اور جناب سیدنا صدیق اکبر آنا سیدنا صدیق اکبر دینو ساتھی پاک قرآن آکھے
انہوں کوئی بھی پھوڑ نہیں سکدا صدیق تے پاک نبی دا رشتہ کوئی دشمن توڑ نہیں سکدا وہ تے 70,000 ملائکہ دا منہ کوئی بھی موڑ نہیں سکدا مسعود نہ روزے ویچرانا کوئی قبرہ پھوڑ نہیں سکدا مہربانی آنکھوں سبحان اللہ توجہ چاہنا سیدنا صدیق اکبر کو میرے مصطفیٰ نے بلایا حضور نے فرمایا پیارے ابو بکر تیری دنیا کی کوئی 3 خواہشیں ہو تو بول عرض کی آقا میری پیاری خواہش ہے لج پالا توبہ کرنی ہے تو سچی تو کرنی کی تھے درے مصطفیٰ تے ابو بکر بیٹھے نے حضور دی بارگاہ کے اندر سونا میری طلب ہے آقا پہلی تمنا ہے مال میرا ہوئے دین تیرا ہوئے آقا دوجی طلب ہے آقا بیٹی میری ہوئے او بیوی تو ہڈی ہوئے میرے نبی نے فرمایا تریجی تمنا بول توجہ حضور دی بارگاہ سے ابو بکر کے اندر سونا تریجی طلب ہے آنکھ میری ہوئے تو موقع تیرا مہربانی مسکرا کیا کو سبحان اللہ آنکھ میری ہوئے تو موقع تیرا ہوئے مولوی روندے بدن او جی نبی پاک دا میلاد موڑ کتے لکھیا ہے مکہ ساڑھے مقدر ہے تو لکھیا ہے مہربانی آنکھو سبحان اللہ مہربانی بھائی جان کیا بات ہے اے شیطان سی نا شیطان کون بولو بولو یار بول سکو شیطان میرے نبی دی آمد تو پہلے یا قسم میں پڑھے ہے کہ شیطان نو ایک تھپڑ صبح پہندا ہے ایک راتی پہندا ہے توجہ کرے تواڈے مزاج دے مطابق بات کرنا چونکہ تسی اوکھی گلاں تے بول رہے ہو سوکھی گل تے ہر بندہ بولدا اوکھی گل تے بولنا کمال ہے جناب بڑا سونا بول رہے تے میں اس مزاج دی گل کر رہا شیطان نو میرے نبی دی آمد تو پہلے ایک پولا صبح پہندا ہے ایک راتی پہندا ہے جڑا راتی پہندا ہے او دی درد نو صبح تک ہوندی ہے جڑا صبح پہندا ہے او دی درد نو رات تک ہوندی پھر رات آگی 12 ربیع الاول والی میرے مصطفیٰ دی آمد والی اللہ فرمایا سونیا مما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین محبوب اساں تھانو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا گل جناب دی روح تک اتر جاوے تے پھر میرا حق کے داد پوری آوے جنہوں شیطان نے اتنی گل سنی نا اللہ کریم نے فرمایا سونے اساں تینو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے شیطان اللہ کریم دے حضور حاضر ہویا اسا کہ یا اللہ اے دس میں عالمین دے ویچاں یا عالمین تو باہر اللہ فرمایا تو عالمین دے ویچیں اسا کہ یا اللہ موڑے دا مطلب ہے تیرے یار دی رحمت دا حصہ میں نے بھی ملے گا اللہ فرمایا بالکل اسا کیا یا اللہ پھر مہربانی کر اور کچھ نہیں منگدا بزرگ بیٹھے نے پتر بیٹا بھتیجا بھانجا یا دوترا پوترا سمجھ کے میری گل دی تائید کر سن کہ بچہ گل صحیح کردا پیا ہے اباب سوکار سیانے کے اندر بھی جتنا کہ بھانڈا ہوئے نا او دے وچ شے اتنی کی سی ماندی ہے شیطان کہنے لگا یا اللہ اور کچھ نہیں منگدا بس مہربانی کر اپنے یار دی رحمت دا واسطہ ہی آج را صبح شامی پولا اس تو تا معافی دے بول یار بول سبحان اللہ کی ہو گئے اباب زبکار جماعت نے سنہ دی ترجمانی کر رہے ہیں اپنے عقیدے دی چکری کر رہے ہیں نقش بندی سب غور کرنا شیطان کہنے لگا یا اللہ اپنے یار دی رحمت دا واسطہ اس پولے تو دے دے نجات اللہ فرمایا کیا ستانا اسا تینو یار دی رحمت دا واسطہ تو دنتا تینو پولے تو نجات ہو گئی اور اگر شیطان میرے نبی دی رحمت دا واسطہ دے کے رب تو معافی منگے رب انو خالی نہیں موڑدا جڑا شیطان نو خالی نہیں موڑدا او محمد غلام نو خالی کرے موڑدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بہت مہربانی کر مسکرا کیا کو سبحان اللہ ہاتھ چوکے یار کیا چھڑو سبحان اللہ اے ہاتھ میں تاں چکوانا قیامت نو ہتھا گواہی دینی ہے الیوم نختم علی افواہہم قیامت کے دن منہ پہ مور ہوگی ہاتھ بولیں گے اج بولیں گا تو قیامت نو گواہی دیں گے اب آپ سے وکر قیامت دن ہوئے گا علماء فرما دے سبا نیزے تو سورج ہوئے گا تانبے دی زمین ہوئے گی میرا نبی تاج شفاعت پہن کے بیٹھا ہوئے گا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر جدو تیرے میرے عمال پیش کیتے جان گے زہرا دا بابا راضی ہو جائے گا اب آپ سے وکر ہر بندے نو اپنی پہی ہوئے گی لیکن میرا نبی سجدے میں سر رکھے گا اللہ فرمائے گا سونے اپنا سر اٹھا جنہیں جنہیں آگا جاوے گا اسی کائنات نظام بدل بہت مہربانی زندہ باد کر پھر آخو سبحان اللہ سرکار مصطفیٰ کریم نال محبت کے مت توجہ کرنا صحابہ نے پوچھا سونے اے بچہ ہے اے روندہ کیوں ہے بچہ تسی بول دے کیوں نہیں میں صدقے جاما اللہ سلامت رکھے ویسے محبت تو گال کی تھی بڑا سونا بول رہے ہو سونے اے بچہ روندہ کیوں ہے حضور نے فرمایا شیطان بے ایمان انہوں چونڈی مار دا ہے
امام سیوطی دا کلم نہ ہوئے تے مزیمہ دار توجہ رکھنا شیطان نے پوچھا صحابہ نے پوچھا سونیا اے بچہ روندا کیوں میرے نبی نے فرمایا شیطان انہوں چونڈی ماردا بھائی عمران صاحب صحابہ نے کیا سونیا گستاخی نہیں ایسے سوال حضور تواڈے درد بیکاری بن کے کچھ پوچھنا چاہنے اجازت ہے میرے نبی نے فرمایا بالکل صحابہ نے کیا سونیا جدوں تسی پیدا ہوئے آؤ توجہ کرے گل بڑی باریک ہے تو سمجھو گے تو مزہ آئے گا بزرگان دی میں خصوصی توجہ چاہنا ہے بس دعا کر چھڑسن جن انشاءاللہ بیڑے پار ہو جانے توجہ رکھنا کیونکہ چٹیاں وار میں رب نو بڑا حیا ہے غور فرمانا صحابہ نے کیا سونیا اے فرما بچہ روندا کیوں سرکار نے فرمایا شیطان چوں نہیں ماردا صحابہ نے کیا سونیا جدوں تسی پیدا ہوئے حضور تواڈے نال شیطان آیا توجہ کرے حضور اپنے بچپن دی گل سنا رہے جدوں سونا اپنے پنگوڑے وچ موجود ہے میں پنگوڑے تو بھی صدقے جاواں یار سرکار مصطفیٰ فرماندے نے ہاں میرے قریب آیا سی شیطان تے جدوں میرے نیڑے آن لگا نا اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کر شیطان میرے یار دے نیڑے پہ آوندے میرے نبی کریم اپنے بچپن دی گل سنا رہے جدوں سونا پنگوڑے وچ حضور نے فرمایا رب کائنات دی بارگاہ وچ جناب جبرائیل امین آئے جبریل ٹھٹا ماریا جا کے یمن دے پہاڑاں دے وچ سٹیا میرے نیڑے نہیں آن دیتا او جڑا کریم مصطفیٰ بچپن وچ ہون والیاں گلاں دی خبر دے سکدا ہے او قبر وچ جان تو بعد غلاماں دی خبر مہربانی بہت مہربانی کرے خو سبحان اللہ اصل شاید بندے سوچ رہے ہیں بھی مولوی صاحب شعر تھوڑے پڑھ دے پہ میں دو شعر پڑھ کے دیکھیا تسی شعراں تے گھٹ بول دیو تقریر تے ڈھیر بول دیو اے معیار نہ چاہیے اللہ کرے سنیاں دے معیار بن جاوے دیکھو نا نعت خان دا کام بھی شعر پڑھنا نقیب دا کام بھی شعر پڑھنا اگر تو مولوی صاحب آ کے بھی وہ کام شروع کر دے میں تے موڑی امام بخاری کیوں لکھی ہے مولوی او جی قلم تروڑیا عارفاں دے بادشاہ نے میاں صاحب قلم تروڑیا بڑی معذرت دے نال یہ ساری زندگی او کلمہ ہی تروڑتے رہن انہاں مڑ دین دا کام کدوں کیتا اس وقت ساڈا کیدا شعر بالکل ٹھیک ہے لیکن ساڈا کیدا اللہ دے قرآن تے ہے آمنہ دے لال دے فرمان تے ہاں مسکرا کیا کو سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں کڑی کڑی گل کراں سرکار دی عظمت دی باب ذوالفقار میرے آقا کریم نو رب کائنات نے عظمتاں تے شان نال نوازے آئے اللہ کریم نے فرمایا توبہ کرنی ہے تے سچی توبہ کرنی کتے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر باب ذوالفقار میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چاہنے والے جتنے بھی سرکار دے غلام نے اللہ نے ہر نشانہ نال نوازے آئے نبی کریم دا صحابی حضرت سلمان فارسی جدو آپ شہر مدائن دے گورنر بنے نے نا جناب سلمان مدائن شہر دے آپ گورنر بن گئے مسلمان بھائیوں آپ دے رشتہ دار آپ نو ملنے واسطے آئے نے حضرت جناب سلمان فارسی دے عزیز آپ دے گھر گئے نے جواب ملے جناب سلمان دے گئے نے جنگل دے اندر بکریاں چرانے واسطے تشریف لے کے گئے نے جناب سلمان دے رشتہ دار آپ دے پیچھے چلنا شروع ہو گئے نے حضرت سلمان فارسی جدوں اوتھے ویکھے آئے آپ دے رشتہ دار ملنے واسطے آئے نے آپ دے عزیزاں نے سوال کیتا اے سلمان اپنی ماں نو چھڑ دیتا ہی اپنے باپ نو چھڑ دیتا ہی اپنا خاندان چھڑ کے آ گیا ہے اپنا قبیلہ چھڑ کے آ گیا ہے اے مسلمان دے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے اے تینوں ملیا کی ہے حضرت سلمان جڑی گل کیتی نا توجہ فرمانا آپ سرکار نے اپنی انگل دا اشارہ کیتا ہے ایک ہرنیاں دے قافلے والا اشارہ کیتا ایک ہرنی جناب سلمان دے قدماں چ آ گئی اینجا سمانہ والی اشارہ کیتا باب ذوالفقار ایک پرندہ چل کے جناب سلمان دے ہتھے آ کے بہ گیا رشتہ دار کہندے نے اے سلمان اے مقام کدوں ملے آئے فرمایا جدوں دا میں یار دا ہو گیا اے ساری کائنات پھر میری ہو جدوں دا میں یار دا ہو گیا نا اے ساری کائنات پھر میری ہو گئی ہے میاں صاحب کہہ گئے نے آپ فرماندے نے دار مرشد دا اے چھڈی نہیں آپ فرماندے نے جے تو چاہنا ہے اے وحدت اے رب دی تے تو مل مرشد دیا تلیاں او مرشد نظر کرم دی چاکر سے او کھڑ ویسن اے دل دیا کلی مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ
27 منٹ ہو گئے مطلب بجے ادھا گھنٹہ میرا رانگ ہے مہربانی مسکرا کیا خوش سبحان اللہ حضور بیٹھے سن تے آقا دی بارگاہ چ بی بی آ گئی آ کے کہندی ہے سونے ان قصور تہاڈا بھی کوئی نہیں تے میرا بھی کوئی نہیں لیکن پھر وقت اسی پابند ہو میں گھارا کیونکہ قبلہ شاہ صاحب آن گے اسی رانی زرد بھی کریں گے تے آپ سرکار دا خطاب بھی انشاءاللہ اسی سنا گے توجہ رکھنا حضور دی بارگاہ چ بی بی آ گئی آ کے کہندی سونیا اے چادر بنائی ہے بڑی محبت نال بڑے پیار نال تے آقا اینو کرو قبول میرے نبی نے چادر نو قبول کر لیا بی بی چادر دے کے سرکار دے سامنے بہ گئی کہندی سونیا اے چادر ذرا موڈے تے رکھ کے وکھاؤ نا میرے وال ویکھنا اے این سرکار نے چادر رکھی موڈے تے میرے نبی نو کہندی سونیا جی میں گھروں سوچ کے آئی سانا اس تو بھی ڈھیر بھی سونی لگ دی مہربانی مسکرا کے بولو یار سبحان اللہ سلامت رکھے سرکار نو کہندی سونیا اس تو بھی ڈھیر بھی سونی لگ دی اچھا سرکار دی او غلامہ چادر دے کے انج پلٹی سامنے مسجد نبی شریف دا دروازہ ادو سرکار دا ایک نوکر میرے آقا دے کرنی لگا کہندا سونیا تہاں تے چادر کسے اور بھی دے چھڑنی ہے اے مہینے دے سمجھ آ رہی تو بولو سبحان اللہ حضور نو کہنا سونے اے مہینے دیں دے میرے نبی نے چادر اتاری اپنے اس غلام دے حوالے کی تھی تو بھائی جان او بی بی یہ سارے منظر دا مشاہدہ کر رہی انہوں تک رہی او سادھ مانا سا کیوں رہا میں نا کرما آنے تو سرکار تو چادر منگی کیوں تین پتہ نہیں حضور دی زبان تے لفظ نہیں تے کدی آیا ہی نہیں تو حضور تو چادر منگی کیوں او سا کہ بی بی گال سن لا میری نہ گرمی واسطے نہ سردی واسطے حالانکہ چادر دوواں شیاں واسطے ہوندی یا گرمی تو بچن واسطے یا سردی تو بچن واسطے او دوواں چیزاں دا انکار کر رہے ہیں نفیہ جواب دے رہے ہیں کہندا انہاں دوواں چیزاں واسطے میں لئی کوئی نہیں وجہ اے ہے میں دنیا تو جاون والا تے میں جدوں دنیا تو جاساں اپنے پتراں نو کرساں وصیت صحابہ نے کنج منیا سرکار نو پتہ نہیں مولوی کیوں نہیں مندے نبی کریم دا صحابی کہندا میں سرکار اپنے غلاماں نو اپنے پتراں نو کراں گا وصیت بیٹے دنیا تو جاواں نا اس مصطفیٰ کریم دی چادر دا میں کفن دینا تاکہ میں قبر جاواں فرشتے کہنے مر ربوں کا میں کہاں گا میں تے مدنی دی چادر لے کے آیا فرشتے کہنے کے ماں دینوں کا میں کہاں گا میں تے مصطفیٰ دی چادر لے کے آیا فرشتے کہنے کے ماں کنتا تقولو فی حق دی حاضر رجل میں کہاں گا مدنی دی چادر لے کے آیا اباب زبکار نبی کریم دے غلام نے مصطفیٰ دے درد فقیر نے میرے آقا کریم دے نوکر نے اے عقیدہ دیتا اگر قبر دے اندر میرا بیڑا پار ہونا ہے عملہ دی وجہ تو نہیں ہونا بلکہ یار دی نسبت والی چادر دی وجہ بہت مہربانی کر پھر آکھو سبحان اللہ اچھا گل سنے عمر دراز صاحب اگے ذکر علیہ بیعت کر رہے سن تے میرا بھی دل دو گلا اپنے حصے دیا میں بھی کر لما جس نبی دی چادر جنت دے سکتی ہے او دے پائنتن جنت کو نہیں دے سکتی مولا کائنات حضور دی بارگاہ چ بیٹھے ہیں اور اے او مولا علی آپ مسجد تے جا رہے ہیں پچھو کی یہودی آ گیا او سا کیا یا علی دسو او کیڑے جانور ہیں جڑے انڈے دین دین او کیڑے جانور ہیں جڑے بچے دین دین مولا کائنات سرکار نو او سوال کر کے سوچی پے گیا بھی علی دی نماز رہ جاسی اینو اپوٹھا جا سوال کردا اینو الجھا نہیں سا این دی نماز رہ جاسی لیکن ان جاندا نہیں علی بھی علی اب بولو علی بھی علی ہے علی ستا گھر پہ ہوندا تے خبر عرشوں پار دیاں دے رہا ہوندا او سا کیا بھئی یا علی اے دسو او کڑے جانور ہیں جڑے انڈے دیندے نے او کڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے میرے مرشد علی نے فرمایا سون فرمایا جنہ دے کان اندر ہومن او انڈے دیندے نہیں جنہ دے کان باہر ہومن او بچے دیندے نہیں فرمایا تو کرو کہ گنتی کر میں نماز پڑھ کے آ رہا ہن تو بول چھڑے سبحان اللہ کی ہوگا جی اباب زبکار توجہ چاہنا میرے آقا کریم دا غلام جڑا بندہ مرشد علی نو نانا مننے انہوں فقیر دا جملہ پیش کری انہوں آقی بھی تیری اوقات کی ہے مولا علی نو منن دی ایک عشق رسول کہہ گیا بس کیا قرآن سارا نبی دی سناوت اے ملہ نہ مننے جلی کی کرے ولیہ دی قبرات فتوے کفر دے فیض آپ نہ پاوے تے ولی کی کرے دشمن علی دا قصور تیری ماں دا حرامی جو ہوئے ہوتے علی کی کرے بڑی مہربانی ہونا تجھے ایک کر پھر آکھو سبحان اللہ راضی ہو جنا مطمئن ہو لیکن ٹائم ہے جو میرا راندہ ذوق نہ بولو سبحان اللہ توجہ کرنا مرشد علی سرکار دی بارگاہ اور توجہ کرنا آپ سرکار دے زمانے دے اندر ایک نجومی نے غیب دیا خبرہ دنیا شروع کر دیتیاں مرشد علی دے زمانے مبارک دے اندر ایک نجومی نے غیب دیا خبرہ دنیا شروع کر دیا سرکار مولا مرتضیٰ نو پتہ چلیا آپ اپنے غلامہ نو چان والیاں نو لے کے او دے کول پہنچے آپ نے فرمایا ہے نجومیہ میں سنے ہیں
تو غیب دیا خبریں دینا ہے وہ بھی علی دے ہوندے ہیں تو غیب دیا خبریں دینا ہے وہ بھی علی دے ہوندے ہو سکا جی بالکل گفتگو جاری رہی تھوڑی دیر تو بعد نجومی دے نوکر نے کھانا پیش کیتا ہن ایک روٹی مرشد علی دے سامنے ایک نجومی دے ہاتھ وچ ایک سالن دا برتن مرشد علی دے سامنے ایک نجومی دے سامنے نجومی لگا روٹی توڑ کے کھامن مرشد علی نے باں تو ناپ لیا آپ فرمایا ٹھہر ڈیڈا کالا نہ بن تینوں پتہ نہیں علی دے سامنے بیٹھا تینوں پتہ نہیں علی دے سامنے بیٹھا آپ سرکار نے اپنی روٹی دے کیتے ٹکڑے سالن دے وچ ڈالے نجومی سمجھا کہ شاید حیدر قرار دی مولا کائنات دی طبیعت مبارکہ ایسی ہے اور کوئی عام علی نہیں کاتب قدرت دی تحریر علی غیرت الہی دی شمشیر علی میرے نبی دا ویر علی قرآن دی عملی تفسیر علی نور علی نور دی تنویر علی اور صحابہ دا مشیر علی ہر مومن دا پیر علی بلکہ طبقات ابن سعد والا تے کمال دی گل لے گیا وہ کہندا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب تے ایک بندے دا جھگڑا ہو گیا جناب فاروق اعظم نے نا انہوں فرمایا چل فیصلہ کرانے واسطے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ دی بارگاہ چلی گئے جدوں اوتھے پہنچے او کمینہ کہنے لگا نعوذ باللہ ہو سکے اے بڑے پیٹ والا ساڈا فیصلہ کرے گا فاروق اعظم دا چیڈا قد سی آپ نے اپنا انگوٹھا او دے چھکی وچ دے دیتا آپ نے فرمایا سن کمینیا تینوں نہیں پتا اے ساڈا بھی مولا ہے سارے مومنہ دا مولا مہربانی مسکرا کیا کو سبحان اللہ اے ساڈا بھی مولا ہے سارے مومنہ دا اے مولا ہے توجہ کرنا آپ نے روٹی دا کیتا ٹکڑے سالن نے وچ ڈالے او سمجھا کہ شاید آپ دی طبیعت ایسی ہے اس بھی روٹی دا کیتا ٹکڑے سالن نے وچ ڈالے ہن نجومی لگا موڑ کھاون توجہ کرے بڑی توجہ چاہنا پریشان بالکل نہ جویں ٹائم ہو جانا میں انجے ہٹ جانا میں پہلے تھانوں دسیا بھی میں خطاب دھکے نال نہیں کرنا ٹائم دی پابندی میں ضرور کرساں اللہ تعالی سلامت رکھے توجہ کرنا کیونکہ اپنا مزاج ہی نہیں کہ بندے کہن بھائی یا اللہ یا این چالا یا سانو چالا توجہ رکھنا میرے قیمتی موتی ہیں تے ضائع نہ ہو جاویں اب آپ سے وقار مرشد علی نے اودی بات تو پکڑ لیا آپ نے اودا برتن چکیا جدے وچ سالن بھی ہیں روٹی دے ٹکڑے بھی ہیں آپ نے اپنے برتن دے اندر روٹی بھی جڑی آپ دے برتن وچ موجود سی سالن تے روٹی اودا برتن چکیا کہ اپنے برتن دے اندر آپ نے برتن کیتا مودا ہن اون دی روٹی دے ٹکڑے مرشد علی دی روٹی دے ٹکڑے آپس سے مکس ہو گئے میرے مولا نے فرمایا تیرا دعویٰ اے ہے کہ تو غیب دیاں خبریں دینا ہے وہ ساکہ بالکل جڑا بندہ رہ گیا اللہ دی قسم چاہ کے پیانا اس بندے تمہیں بڑا دکھ رانا ہے مولا کے ناز سرکار نے اودا برتن چکیا اپنے برتن بچ کیتا مدہ آپ نے فرمایا سون اے دے بچو جڑے تیرے او بکرے گا سمجھ آئیے جاکو سبحان اللہ مولا کے ناز نے فرمایا سون اے دے بچو جڑے تیرے او بکرے گا اے دے وچوں جڑے تیرے نال وکھرے کر او سکا یالی اے نہیں تے ہو ہی نہیں سکدا آپ نے فرمایا کمینیا ٹکڑے پہ چانڈا نو خبراں غیب دیا لے لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ آپ نے فرمایا ٹکڑے پہ چاندہ نو خبرہ غیب دیا دینا ہے ٹکڑے پہ چاندہ نو خبرہ غیب دیا دینا ہے ٹکڑے پہ چاندہ نو خبرہ غیب دیا دینا ہے انہیں مولا مرتضیٰ دی بارگاہ کھلو کے میرے نبی دا پڑھیا کلمہ پڑھ کے واپس اپنی نجومیہ دی جماعت کھل گیا انہیں کیا سنا نبی کریم نو ہرایا اسا کیا چبڑو زندہ علی سمجھ وچ نہیں ہوندہ نبی سمجھے بہت مہربانی کر پھیرا کو سبحان اللہ مہربانی اللہ سلامت رکھے میرے لیول دی داد نہیں ہے ڈٹ کے آخر سبحان اللہ اور اے اولی توجہ کرنا سرکار دی بار کے بیٹھا سن اصل جڑی میں گل کرنی ہے گل بڑی دور چلے گئے سرکار دا کرم میں مولا تے میں 2 گھنٹے بھی پڑھا تے مواد نہیں مکدا ورنہ کوئی بندے انج بھی ہیں میرا اپنا پرکا ساڈی فرمائش تے مولا کائنات دی شان بہت وسیع ہے توجہ کرنا حضرت مولا کائنات حضور دی بار کے بیٹھے سن جامع المعجزات امام رہاوی رحمت اللہ علیہ آپ دی کتاب نہ ہوئے آپ دا قلم نہ ہوئے تے میں ذمہ دار حضور دی بار کے بیٹھے رات دا کافی حصہ بیت گیا واپس آئے اپنے گھر جناب سیدہ پاک بی بی پاک حضور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جدوں بھی بی بی پاک دا نام آوے نا ادب نال نظراں جھکائیاں کرو
ادب نہ نظرہ ضرور جھکائیں کرو. کیوں؟ قیامت دن بھی نہ اعلان ہوئے گا اہل محشر نظرہ جھکا لو. کیوں؟ مصطفیٰ دی شہزادی آ رہی اور جن دے واسطے مصطفیٰ کھڑوے او بی بی کو یام جی گل لے. اس بی بی دا چھوٹا مقام نہیں. اباب ذوالفقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام مرشد علی آئے. بی بی پاک نے سوال کیتا ہے سیدہ پاک کچھ کھامن نو ملے گا؟ میرا کپنا کیتا ہے میں کرنا سیدہ پاک دا نا نہ لو بس سیدہ پاک ہی آکھو بس سیدہ پاک ہی آکھو. بی بی دا نام بہت مقدس بہت کمال. ساڑھی زبانہ میں جتنی طہارت ہی نہیں اسی انہاں مقدس ہستیاں دا بار بار نام لے کے انہاں بائی نیم اسی پکاریے. سیدہ پاک نو سوال کیتا مولا کائنات نے اے بی بی پاک کچھ کھامن نو ملے گا؟ جناب سیدہ پاک نے عرض کیتی حضور کھامن نو تک کچھ بھی نہیں کیونکہ 3 دن تو فاقہ ہے. امت مصطفیٰ تسی کتنے خوش نصیب ہو انہاں دے فاقیاں دے صدقے تیرا میرا چلہ جلدہ پہ ساڑھے ٹکڑے ساڑھیاں روٹیاں مقدیاں ہی نہیں انہاں دے فاقیاں دے صدقہ. تے کوئی 2 نمبر مولوی کو ٹکے دا ٹکیاں تے وکن والا انہاں دی برابری کرے انہوں جتی دی نوک تے رکھیا کر انہوں دسیا کر بھی چشتیاں دا بادشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ لے کتنے 100 سال پہلے آپ کہہ گئے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. بلکہ لیاقت صاحب ہندوستان دی شہرہ کرشنا تے کمال کر گئی وہ کہندی ملک میں بج رہا ہے ڈنکا حسین کا گھر گھر میں چل رہا ہے سکہ حسین کا. اور کہتی یہ مذہب کی بات نہیں یہ تو دل کی بات ہے. ہر حق پرست دل ہے شہدہ حسین کا. اور سائل سے سر پھٹکتی تھی پیاسوں کی یاد میں لے لے کے گنگا اور جمنا نام حسین کا. اور اس میں نہیں کلام کہ ہم بت پرست ہیں پر آنکھوں سے اپنی چومیں گے روزہ حسین. مہربانی مسکرا کیا کو سبحان اللہ. او میرا چاچا ہون بولا جیس این کر کے دا دیتی مہربانی بڑی مہربانی ایک کر پھیرا کو سبحان اللہ بہت مہربانی. اے پیر سال دا کرم ہے دین دے 8 بجے کی پڑھنا میں نے بھی پتا ہے. مہربانی جی بہت مہربانی میں ضرور پڑھنا. میں کہہ رہا بھی ملک میں بج رہا ہے ڈنکا حسین کا گھر گھر میں چل رہا ہے سکہ حسین کا. اور تسی فرمائش کی تھی تعداد پوری جاوے داد مطلب سبحان اللہ. میں کہہ رہا ملک میں بج رہا ہے ڈنکا حسین کا گھر گھر میں چل رہا ہے سکہ حسین کا. اور ہندوستان اشارہ کہندی یہ مذہب کی بات نہیں یہ تو دل کی بات ہے. ہر حق پرست دل ہے شہدہ حسین کا. اور ساحل سے سر پھٹکتی تھی پیاسوں کی یاد میں لے لے کے گنگا اور جمنا نام حسین کا. اور اس میں نہیں کلام کہ ہم بت پرست ہیں پر آنکھوں سے اپنی چومیں گے روزہ حسین. سبحان اللہ مہربانی کر پھیرا کو سبحان اللہ. بڑے لکھے نوجوان بیٹھے میں نے نظر کر دینا عظمت آل محمد کا جڑا مولوی بھوکڑا بتے نا آل رسول نو انہوں فقیر دا ایٹم بام ہوندے سامنے رکھی جب مریا نہ تے گرنٹی ہوگی. انہوں آکی بے کمینیا عظمت آل محمد کا کچھ پاس رکھو. پتہ کیوں؟ بغض رکھنے پہ یزید بنا کرتے ہیں. عظمت آل محمد کا کچھ پاس رکھو. ایک کتا ہے میں نے کسے میسج کیتا تے اللہ دے فضل پھر میں 4 پورے کیتے اللہ جاندہ ہے. میں کہہ رہا عظمت آل محمد کا کچھ پاس رکھو. اے تھوڑا جا لحاظ کر لیا کرو. عظمت آل محمد کا کچھ پاس رکھو. بغض رکھنے پہ یزید بنا کرتے ہیں اور دشمن آل محمد سے یوں اجتناب کرو یعنی بچو جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں. مہربانی آنکھو سبحان اللہ. انج بچنا جنہیں بندہ بھجے کتے تو بچتا ہے ایڈا گندہ ہے. آل رسول دا دشمن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی پوچھا نا حضور آپ کے گھرانے کو ماننے کے لیے کیا چاہیے؟ فرما نمازی روزے دار یہ سب الگ چیزیں ہیں. آپ نے فرما اللہ حلالیتن ساڑھے گھر نو منن واسطے کم از کم بندے دا حلالی ہونا ضروری ہے. کی ہو گیا کو سبحان اللہ میں بڑی بڑی گل کر گیا. بی بی پاک کچھ کھاون نو ملے گا؟ حضور گھر وچ تک کچھ نہیں لیکن میں تھوڑا جہا سود کتیا سی. سود بزرگ سمجھ رہے ہیں سود کتیا سی. جناب سلمان نے میں دیتا انہاں بیچیا وہ 6 درہم قیمت لے کے آ گئے. حضور 6 درہم نہیں
اے حضور لے لو تے جاؤ بازار تے کچھ لے کے آؤ بچے بھی کھا لین گے حضور میں بھی کھا لواں گے سرکار تسی بھی کھا لویا جے توجہ کرنا تھوڑی جی بات مشکل ہے لیکن جی میں تسی ہر گل نو توجہ نہ سنے دل دی گہرائیاں وچ میری گل نو ضرور سنیا جے بیٹا سمجھو خطیب سمجھو جتھے مت میں نے میری گل نو سنی تولی تے مڑ بولی حضرت مولا کائنات نے 6 درہم لے لے ڈاکٹر منیر صاحب تے آپ بازار وچ گئے آپ سرکار جا رہے ہیں کچھ لمن واسطے یونس بھٹی صاحب تے پچھو کسے بندے آواز دیتی اسا کیا من ذل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جڑا اللہ دی راہ وچ قرض حسنا دے مطلب اللہ دی راہ تے مین کچھ دے میرے وال ویکھنا مرشد علی نے جیب وچ پایا ہاتھ 6 درہم کڈے اے انج کر کے ان دے چھڑے منہ اودے نہیں کیتا دے چھڑے توجہ کرنا آپ دے کے لگے ٹرن اور سوالی ساتھ کیا کہ اسا کیا یالی تھوڑا بھلا ہوئے ہائے 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 یالی تھوڑا بھلا ہوئے اے نواں نواں سلاب گزرے ہے نا تسی سوشل میڈیا ویکھو ٹی وی ویکھو نا تو منظر کیے آٹا ایک بوری آٹے دی نال 20 بندے کھلو کے فوٹو پہ بنویندے او غریب غربت تو زیادہ بیچارہ شرم تو مار جاندا لیکن پاکاں دی شان سنو آپ سرکار نو کہن لگا شکریہ یا علی مرشد علی نے موڑ کے فرماؤ تینو کہن دسیا میں علی ہاں اوسا کیا یا علی تھوڑے دیمن دے انداز میں دسیا بے تسی علی ہو تھوڑے دیمن دے انداز میں دسیا بے تسی علی ہو سرکار مولا کائنات نو 6 درہم دتے تے آپ واپس آ گئے جدوں گھر پہنچے نا تے جناب سیدہ پاک بی بی پاک سلام اللہ تعالی علیہ نے دیکھیا ہاتھ خالی کچھ بھی آپ لے کے نہیں آئے جناب مولا کائنات نے اپنی زوجہ محترمہ رسول کریم دی شہزادی دی طبیعت نو فیلنگ نو سمجھیا محسوس کیتا آپ پھر گھروں چلے بازار گیا بھی کچھ اور کر لواں آپ کہتے کہ عرابی اونٹنی بیچن دی آواز پہ لیندا ہے اسا کیا کہ اونٹنی لوے گا مرشد علی بھی نیڑے پہنچ گیا اسا کیا یا علی تسی لے لو آپ فرمایا میرے کول تے پیسے کوئی نہیں اسا کیا حضور لے لو ادھار بھی چل جاسی ادھار بھی چل جاسی اچھا آپ نے فرمایا قیمت بول اسا کہا جی 100 درہم آپ نے فرمایا وعدہ ہو گیا فلاں دن تین قیمت دے ساں اچھا آپ سرکار نے اونٹنی لے لے تے واپس آ رہے ہیں اگو ایک رابی موڑ ملیا اسا کہا یا علی اونٹنی بیچنی نے آپ فرمایا بالکل بیچنی اسا کہا جی قیمت کتنی آپ فرمایا 300 درہم آپ نے کولو لے لے اونٹنی اون چ دتی ضروری ساز و سامان آپ نے لے لیا تے واپس آ کے لئی کنے دی 100 درہم دی بیچی کنے دی 300 درہم دی گل پلے پا کے جوے تاکہ کوئی بندہ نہ کہے بھئی یار میں تو سمجھ کو نہیں آئی مہربانی کرنی اللہ سلامت رکھے گھر تک ہر بندہ کم از کم دعا ضرور کرے حضرت جناب مولا کائنات سرکار نے نا آپ نے 100 درہم دی خریدی 300 درہم دی بیچ چھٹی آپ نے ضروری ساز و سامان بازاروں لے لیا تے گھر آ گئے آپ نے آ کے ساری یہ گل جناب بی بی پاک کو سنائی کہ انج میں اونٹنی خریدی انج میں اونٹنی بیچی انج میں اونٹنی بیچ دیتی تے انج میں لے لی اے دوواں دی گلاں جاری سن او تو میرے مصطفیٰ کریم آ گئے حضور نے فرمایا یا علی اونٹنی والا قصہ تو سناوے گا کہ میں سنا دے گا ہائے ہائے اونٹنی والا قصہ تو سناوے گا کہ میں سناواں تے صحابی آئی اور دوسری کمپنی دا بندہ نہ سونا تسی سنا دے وہ میرے نبی نے فرمایا جن دے کولو اونٹنی لے کے آئے او جبریل ہے تے جنوں بیچ کے آئے او میکائیل ہے میرے نبی نے فرمایا جنہیں کولو لے کے آئے او جبرائیل ہے جنہوں بیچ کے آئے او میکائیل ہے حضور نے فرمایا گل مکی کوئی نہیں ہے تو اکے ہے گل میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پیارے علی اے او اونٹنی ہے جس تے میری بیٹی زہرا پاک نے سوار ہو کے قیامت والے دن اللہ دی جنت تشریف رہ کے چلے آ رہا اے او سواری جنہ دے سواریاں نور ہو میں جنہ دیاں سواریاں نور ہوئے جنہ دا گھرانہ نور ہوئے ان کوئی نام منے تو انہوں دی شان ہے کوئی فرق نہیں آن لگا ایو جناب مولا کائنات امام الانبیاء دی بارگاہ بیٹھے سن عقل جپال دی بارگاہ بڑی دیر تک جناب حضرت سلمان اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی دے جہیز دا ذکر ہوندہ رہا مرشد علی رات دے کافی اس تو بعد گھر تشریف لے کے آئے سیدہ پاک نے پوچھا حضور اج بڑے لیٹ آئے ہو خیر سی آپ نے دسے آپ نے فرمایا کہ آج سرکار مصطفیٰ تو آڑے بابا جان دی بارگاہ دے اندر
اللہ دے نبی سلمان دی بیٹی دا ذکر ہوندا رہا ہے، انہاں دے جہیز دا ذکر ہوندا رہا ہے، تے اس واسطے اسی سندے رہے ہیں سیدہ پاک دے قلب مبارک یعنی دل مبارک دے اندر اے بات بیٹھ گئی کہ شاید مولا کائنات دے ذہن مبارک دے اندر اس بی بی دے جہیز دے ذکر دی وجہ تو عظمت بیٹھ گئی۔ مرشد علی بستر تے سو گئے تے حسنین کریمین دی اماں جان نے مصلی بچھا لیا، جدوں مصلی بچھایا اللہ کریم نے اپنا تعلق جوڑیا، نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ ادھر مرشد علی نے خواب دیکھیا جنت ایک تخت تے سیدہ پاک بیٹھیاں نے، حالت خواب دے اندر جناب مولا کائنات نے فرمایا اے بی بی پاک اپنے کسی غلامہ نو آکھو میں نو پانی دا پیالہ پیش کرے۔ سیدہ پاک نے حکم کیتا ایک نکرانی نو، انہیں پانی لے کے دیتا مولا کائنات نو، مرشد علی نے پانی پیتا۔ سرکار مولا مرتضیٰ نے سوال کیتا اے بی بی حالت خواب دے اندر کہ اے نکرانی جڑی پانی لے کے آئیے کون ہے؟ آپ نے عرض کیتی حضور جس سلمان دی بیٹی دا ذکر میرے بابے محمد دی بارگاہ سن کے آئے ہو، اے اوہ سلمان دی بیٹی ہے نبی دی بیٹی لیکن مصطفیٰ دی بیٹی دی نکرانی بن کے جنت چران دی ہے نبی دی بیٹی۔ حضرات جی وقار اینا لوگاں دی کدی عظمت دے اندر کدی سوچنا نہیں بھی کیویں بلاندے تے کیویں گھاٹے نہیں۔ مولا حسین کربلا دے میدان وچ کھڑے سن تے ظفر نامی جن آ گیا، ظفر جن آ کے کہنے لگا اسا کیا حسین میں تیرے نانے دا نوکر ہاں، تیرے نانے دا امتی ہاں، میرے کو اتنی طاقت ہے کہ میں اپنا موٹا مار کے فرات دا کنارہ تھوڑے قدمہ چلے آ سکدا۔ سرکار مولا حسین نے فرمایا تو ذرا تعارف تا کرا، اس آقا جی میرا نام ظفر جن ہے، جنہ دی اس جماعت نہ میرا تعلق ہے جنہ نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا، حضور دی محبت دا پٹا اپنے گلے وچ پایا، پھر اللہ کریم نے انہاں واسطے سورۃ الجن نازل کیتی، میں انہاں وچوں ہاں۔ مولا حسین جڑی گل کیتی نا وہ گل نہیں کمال ہے، آپ نے فرمایا کہ تو میرے نانے دا امتی ہے، نانے دا نوکر ہے، اس آقا بالکل۔ آپ نے فرمایا تو امتی ہو کے ایڈی طاقت رکھدا ہے، تو نوکر ہو کے ایڈی پاور رکھدا ہے، میرا کونو پتا میں تے محمد کدے ہوتا چھیڑدا رہا۔ اے گل سنی نا جدوں ظفر جن نے تے کتاباں والے کہندے نے حضرت مولا حسین سرکار نے میدان کربلا دے اندر آپ نے اپنے قدم مبارک دی ٹھوکر ماری، تھلو پانی دا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ظفر پانی اللہ نے میرے قدمہ سے رکھ دیتا ہے، پتہ نہیں تو کیڑے پانی دیاں گلاں کردا ہو رہا۔ اس واسطے انہاں ہستیاں نو سوچنا نہیں، انہاں نو بس مننا ہے، انہاں دی عظمت، انہاں دی شان، انہاں دے کمالات کدی بھی کما حق و بیان ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ انہاں نو اللہ نے بلند کیتا ہے، اللہ کریم انہاں نو مقام عطا فرمائے نے، شان عطا فرمائے۔ کسی مولوی دے آکے لا کے آج دور پر فتن ہے، کوئی جیڑا بھی محقق آ جاوے او جی ایسا نہیں تو ویسا نہیں، ویسا نہیں تو ایسا نہیں، ایسا ویسا نہیں مننا۔ اللہ دا قرآن دس رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں نے اعلان کر دے وہ کہ میری آل بیت اتحاد دنال مودت کرنی، قریبیاں نہ مودت کرنی ہے۔ جدوں اللہ انہوں نے عظمت دے رہے ہیں، کوئی مولوی رانجا راما گاما اٹھ کے آکھے بھی انج نہیں تے انج، ایسا انہاں دی گل نہیں مننی۔ اسا اللہ کریم دا قرآن مننا ہے، مصطفیٰ کریم دا فرمان مننا ہے۔ اس واسطے آل رسول دی عظمت، سرکار دے صحابہ دی عظمت، اپنے اپنے مقام تے اپنی اپنی شانہ جو اللہ کریم نے مراتب عطا فرمائے نے، اس نو کدی بھی انسان کما حق کو نہ بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی رائٹر لکھ سکتا ہے، نہ کوئی محقق انہاں دی تحقیق کر سکتا ہے۔ وہ بلند نے کل بھی اج بھی بروز محشر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعا کردہ میرا مالک جو کچھ معروضات عرض کیتیاں اللہ کریم اپنی مقدس بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے۔ اللہ کریم اس پاک ذکر دی برکت دے نال جڑے بزرگ دنیا تو گئے اللہ کریم انہاں نو غریق رحمت فرمائے، میرا مالک انہاں نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ کریم انہاں نو جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ کریم انہاں میرے بزرگاں دا ساتھیاں دا اے انتظام کرنا، اے تمام کرنا اللہ اپنی مقدس بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔